अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं ये आपको कहानी सुनाने लगी हूँ ये बिल्कुल रियल है, जो मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ी थी। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। कुवैत की एक फेमस सिंगर थी जिनका नाम नूर अनवर था। उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी और वो बहुत बिजी सिंगर थी। उनका एक अपना बैंड था। वो एक फेमस सिंगर थी, मगर अचानक से उन्होंने गाना छोड़ दिया। ये बात सबके लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी कि इतनी मशहूर गुलकारा होकर इसने अचानक क्यों इतना अजीब सा फ़ैसला किया, जबकि वो शोहरत के बुलंदी पर थी। खैर, गुलकारी को खैराबाद कह देने के बाद वो गुमनामी में चली गई थी और फिर उसके दिए गए इंटरव्यू में इस बात की धूम मचा दी कि नूरा ने जब किसी सवाल किया तो आखिर में इसके एक फ़ैन ने जानना चाहा कि इसने क्यों सिंगिंग छोड़ी। और फिर जो नूरा ने सब कुछ बताया वो बहुत हैरान कर देने वाले थे। नूरा ने जो कहानी सुनाई थी वो कुछ यूँ थी जो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन उसे एक कॉल आई, वो औरत की कॉल थी। उस औरत ने उसे अपनी बेटी की शादी पे आने के लिए बुलाया। पहले तो नूरा ने इनकार किया, लेकिन औरत ने कहा कि इसकी बेटी की शादी है, अगर तुम ना आई तो इसका दिल टूट जाएगा। और ये कि नूरा इसकी बेटी की फेवरेट सिंगर है। नूरा ने हामी भर ली और दूसरे ही दिन नूरा गाड़ी में अपने बैंड के साथ, जिनमें 6 लोग थे, इस औरत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। रात का फंक्शन था, घर आबादी से बहुत दूर था, रौनक भी नहीं थी, लेकिन नूरा बहुत उलझन सी महसूस हो रही थी। इसकी वजह इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात है। खैर, नूरा के ग्रुप ने सिंगिंग शुरू कर दी। बहुत से लोग, जिनमें औरतें और मर्द दोनों थे, वो सब डांस करने लगे और खूब शोर मचा रहे थे। 4-5 गानों के बाद नूरा ने ब्रेक लिया था। बहुत चहल पहल थी। घर में तरह तरह के खाने भी पक रहे थे, जिनमें सिर्फ गोश्त था। घर की एक औरत नूरा का थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर वाले हिस्से में लेके गई। नूरा को इस ऊपर वाली स्टोरी में अजीब खौफ महसूस हुआ और अजीब किस्म की बू, जैसे कि सदियों से घर बंद पड़ा हो। खैर, उसने नूरा ने थोड़ी देर आराम किया। वो डर के और घबरा के खुद ही उठ गई। उसने अपने दरवाजे के पास कुछ अजीब से साए देखे थे। वो जल्दी से नीचे आने लगी। उसे किसी ने आवाज़ दी, नूरा नूरा, अब ऊपर मत आना। वो हैरान सी हुई। खैर, नीचे आने पर इसने ताज़ा दम होकर फिर से सिंगिंग शुरू कर दी। सभी शादी पर आए हुए थे और वो लोग नाच रहे थे। अब काफ़ी रात बीत चुकी थी कि अचानक नूरा की बैंड की एक लड़की की नज़र गाने पर डांस करने वाली एक औरत पर पड़ी। इसके पाँव बकरी के जैसे थे, वो इंसानी पाँव नहीं थे। और एक औरत नाचते हुए अपने बाल नोच नोच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। और जब दुल्हन और दूल्हा को लाया गया तो वो दोनों एक साथ बिठा दिए गए। और वो सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब आंखें नहीं झपक रहे थे और उन सब की आंखों के रंग अजीब पीले से थे। वो अजीब और गरीब आवाज़ें निकाल निकाल कर शोर सा मचा रहे थे। वो तो बहुत डर गई। वो समझ गई थी कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। वो इंसान नहीं थे, क्योंकि इनके लंबे लंबे चोगों से जो पाँव नज़र आ रहे थे वो बकरी के पाँव जैसे थे और इनकी टांगें भी ऐसा लगता था कि जैसे बकरी की हों। नूरा ने जल्दी जल्दी गाना ख़त्म किया तो उन्होंने बैंड वालों को खाने की ऑफ़र की और अंदर बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। सब डरते डरते बैठ गए। कमरे में एक लंबी सी औरत आई और इसने हाथ हिलाया। वो औरत बहुत अजीब सी थी। उसका एक अजीब सा कद लंबा था और हल्दी जैसा रंगत थी। इसके हाथ बहुत ठंडे और पत्थर जैसे सख्त थे। इसकी आंखें बिल्कुल स्टैटिक थीं और गैर मामूली चमकदार भी थीं। उसने नूरा से कहा कि वो खाना खाए और उसने उसका शुक्रिया बहुत ज़्यादा अदा किया। जब वो कमरे से चली गई तो मारे खौफ के सबके चेहरे रंग फक थे। बहुत वक्त बीत चुका था। बाहर अजीब खौफनाक सी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। फिर तो उन सब ने पता नहीं वहाँ से कैसे दौड़ लगा दी और काफ़ी दूर जाकर एक वीरान सड़क पर सांस लिया। फिर एक किराए की टैक्सी पर वो लोग बैठकर जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। लेकिन दूसरे ही दिन इसके बैंड की लड़की शम्स पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गई। बैंड के मेंबर्स को बहुत डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए। उन्होंने अपनी गाड़ी भी मंगवाई तो वो वीराने से मिली गई थी, लेकिन मारे खौफ के इस बैंड ने गाना ही छोड़ दिया और फिर कभी भी ज़िंदगी में दोबारा गाना नहीं गाया। नूरा ने किसी बुज़ुर्ग को ये सारा किस्सा बयान किया था तो उन्होंने कहा कि वो जिन्नात थे। जिन्नात हमेशा इंसानी आबादी से दूर बसेरा करते हैं और कि वो तुम लोग बचकर वापस आ गए
और इसका शुक्र अदा करो, वरना वो जान से मार भी दिया करते हैं। नूरा ने ये सब अखबार में बताया। 2005 से नूरा का भी इंतकाल हो गया। आज की सेकंड स्टोरी आमरा ने कराची से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। मेरा नाम आमरा है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी शादी मेरे कज़न से हुई, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने औलाद जैसी नेमत से हमें मरहूम रखा। अब हमें 5 साल हो चुके थे। सबके घरों में फूल जैसे बच्चे थे, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। सास पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब सबके बच्चे देखकर वो भी मुझ पर कुछ नाराज़ सी रहने लगी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मगर औलाद तो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया। मेरी रिपोर्ट्स और खाविन दोनों की रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर भी समझ नहीं आता था कि वजह क्या है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मेरी तो जान पर बन गई, क्योंकि अब तो मेरी सास और मेरी नंद दोनों ही अपने बेटे को दूसरी शादी पे फोर्स करने लगे थे। मेरी सास कहती कि वो बनने से पहले अपनी पोती को देखना चाहती है। अब तो मैंने नोटिस किया कि मेरे खाविन भी बहुत अजीब से हो गए थे, मुझसे खफा से, जबकि शादी उन्होंने खुद मुझसे पसंद की थी। ज़िंदगी भर का साथ निभाने की कसमें खाई थी, मगर नहीं, वो सब एक ख्वाब था। इनकी बेरुखी और अपना सूनापन देखकर मैं बहुत ज़्यादा कुढ़ती थी। क्या करूं, सब कुछ किया था मगर कुछ ना हुआ। मेरी एक सहेली थी, मुझे कितनी बार बोली कि एक औरत है, इधर चल मेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं डरती थी, कभी इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन एक दिन मैंने इसको फ़ोन करके बुला ही लिया और कहा कि मैं अब रेडी हूँ। मैं इसके साथ एक आस्ताने पर चली गई। कोई सिंध से आई हुई औरत थी, लेकिन अजीब सी मकरू सी शक्ल थी उसकी। मैंने उससे कहा कि मेरी शादी को 6 साल है और मेरा बच्चा नहीं होता। मैंने उसको सब कुछ बताया तो वो बोली कि ठीक है, तो मुझे 1 लाख रुपए दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने हैरत से जब इसे देखा तो वो बोली, देखो अमल करना है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है, हमें चीज़ें भी चाहिए होती हैं। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या होगा? तो वो बोली कि बहुत कुछ ऐसा है जो आसान नहीं है, सोच ले, ये फैसला कर, मेरे वक्त बर्बाद मत कर। फिर मैंने उसको हाँ कर दी तो वो बोली कि सुन गौर से मेरी बात, तुझे ये अमल अकेले करना होगा, दूसरा अपना गारंटी पर करना होगा, और तीसरा मुश्किल है, ये बात सोच ले, लेकिन अमल के बाद तेरी गोद बच्चों से भर जाएगी, जितना चाहेगी होंगे। अब बोल मैं करूँ तो 1 लाख आकर खुद तू दे और 10,000 भी दे। मुझे बच्चों वाली की बात सुनकर लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, सो मैंने हामी भर ली। और जो बात उसने मुझे बताई तो मैं हैरान रह गई। वो एक अमल था, एक जुमेरात छोड़कर कब्रिस्तान जाना था। वहाँ मुझे 12 बजे के बाद जाना था। किसी भी नौमालूद की कब्र पर बैठकर कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ना था। इसने सब कुछ मुझे एक कागज़ पर लिख कर दिया। गोश्त भी किसी किस्म का 1 माह तक नहीं खाना था। काले या सफ़ेद कपड़ों के अलावा और कोई रंग नहीं पहनना था। एक काले मुर्गे को अपने हाथों से ज़िबा करके दरवाजे पर गाड़ना था और शाम को बाल खोलने थे। जब भी पीर या कोई और आता, किसी बच्चे वाली औरत को घर जाकर नहाना है। आखिर में इसने कहा कि देखो, तुम्हें ये अमल बीच दरमियान में नहीं छोड़ना, वरना तुम बहुत पछताओगे। और दोनों अमल, ये ख्वाब में तुम्हें भेस बदल कर, शक्लें बदल कर, और जब कोई परेशान करे तो कहना कि मुझे काली माता का आशीर्वाद है, मैं देवी की भक्त हूँ। साथ ही इसने मुझे कुछ मंत्र भी बताए। मैं इसे कुछ पैसे देकर घर वापस आ गई। बाकी के ऐसे पैसे मैं पहुँचा देने वाली थी। तो सारी प्लानिंग सोचने लगी। मेरे मियाँ की ड्यूटियाँ रात को होती थीं। वो एक फार्म में थे। बाकी गोश्त नहीं खाना। काला मुर्गा मैंने अपने दोस्त को कहा, उसने कहा कि जब चाहोगे मैं ले आऊँगी। खैर, सबसे पहले मैंने एक मुर्गे को छुरी फेरी और इसे घर के दरवाजे पर मिट्टी में दफन कर दिया। फिर मैंने बहाने से सब कुछ करना छोड़ दिया, जबकि मैं बाकायदगी से ये सब नमाज़ें पढ़ती थी। घर वालों ने इसे मेरी मजबूरी समझा। मैंने जो झूठ बोला था उन्होंने इसे सब समझ लिया। इसके बाद दोबारा मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अब कपड़े भी मैं 2 रंग के ही पहनना शुरू कर दिए। मेरी सास अपनी बड़ी बहन और अपनी बड़ी बेटी के घर गई हुई थी। मेरे ऊपर सौकन लाने का सारी प्लानिंग कर चुकी थी। जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। शाम को बाल खोलकर जब मैं बैठी तो मुझे बहुत घबराहट महसूस होती। पहली जुमेरात आई तो कब्रिस्तान, जो हमारे घर से ज़रा फासले पर था, बेधड़क में चली जाती। मुझे पता था कि कुछ हफ्ते पहले एक बच्चा डेथ हुआ था। इसकी कब्र कदरे दूर थी। मैं इसकी कब्र पर बैठकर बहुत हौले हौले से मंत्र पढ़ना शुरू किया।
تو کیا دیکھا کہ میرے ارد گرد کچھ بچے دائرہ بنا کر کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کچھ بول رہے ہیں۔ میں نے اپنا منتر جاری رکھا۔ وہ بچے سارے کے سارے غائب ہو گئے اور ایک لمبا کالا آدمی ہماری طرف بڑھ کر آیا، جیسے کہ حملہ کرنے لگا ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے دیوی کا آشیرواد ہے، اور پھر وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے کوئی بلا بلا رہی ہے۔ میری اپنی امی کی وہ آواز تھی، وہ بول رہی تھی کہ آمرہ آمرہ تو کیا کر رہی ہے۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ میں کالی دیوی کی بھکت ہوں، تو وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جو پہلا عمل میرا مکمل ہوا اور میں اپنے گھر آ کر واپس سو گئی۔ شوہر تو صبح ہی میرے واپس آنے تھے۔ میں خود بھی حیران تھی کہ مجھ میں اتنی ہمت کیسے آئی، لیکن گھر جو برباد ہو رہا تھا میں کیا کرتی۔ اکثر رات کو میں غار دیکھتی تھی جس میں اندھیرا ہے، اور میں وہاں جاتی تھی تو انہوں نے غار میں ایک کالے چمگادڑ رنگ کی عورت کھڑی کر رکھی تھی۔ اس کی زبان سرخ ہے اور نیچے کو لٹکی ہوئی ہے، اس کے 6 ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں کارے کی طرح سرخ ہیں۔ وہ مجھے پکارتی ہے، لیکن ایک کالے رنگ کا مرغ درمیان میں آ جاتا۔ مرغ بولتا تو میری آنکھ کھل جاتی۔ اپنے ابھی تک کے عمل میں نے سارے آرام سے کر لیے تھے، اب قبرستان والا دوسرا عمل کرنا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اپنا عمل شروع کیا تو کالے رنگ کے خونخوار کتے بھاگتے ہوئے میری طرف آ گئے۔ میں نے وہی الفاظ دہرائے تھے، وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت میری طرف آ رہی ہے، جو بہت تیزی سے آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ میری طرف آتی ہے اس نے ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ ایک ڈھانچے کے ہاتھ میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے الفاظ دہرائے اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ان کی آوازیں چیخوں اور شور میں بدل گئیں۔ میں نے دوبارہ سے وہی الفاظ ریپیٹ کیے تو وہ بھی غائب ہو گئے۔ یوں دوسری بار کا بھی میرا عمل بہت آرام سے پورا ہو گیا، لیکن یہ سب کرتے ہوئے میرا چین سکون بالکل اڑ چکا تھا۔ میرے میاں جو مجھے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے، ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ چکی تھی، جیسے کہ شادی سے پہلے کے دن تھے۔ میری سانس بھی جب مجھ سے فون پہ بات کرتی تو واری صدقے جاتی، لیکن مجھے کیا ہوا تھا؟ میرا اندر اتنا سنسان کیوں ہو گیا تھا؟ یہ سب تو میں چاہتی تھی، لیکن اب ایسا ہے کہ مجھے کیا ہوا؟ میں کیوں مرتی جا رہی تھی؟ اکثر رات کو خواب میں ایک حسین بچہ دیکھتی تھی۔ جب میں اسے اٹھاتی وہ بچہ ایک ہیبت ناک شکل اختیار کر لیتا، اور یوں میں اپنی آنکھ کھول دیتی۔ ایک بار میں بازار سے گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے، پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں گزری تو ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ نادان بیوقوف لڑکی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ یوں میں واپس اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں تھکی ہوئی تھی۔ میرے شوہر تو دن بدن میرے فین بنتے جا رہے تھے۔ میری ساس مجھے روز فون کرتی اور نندے بھی میرے پہ واری صدقے جاتی۔ تیسرے عمل کا دن آیا تو میں بہت خوف محسوس کر رہی تھی۔ ابھی عمل کرنے میں نے باہر نکلی ہی تھی کہ میری سہیلی آ گئی، جبکہ وہ صرف نظر کا دھوکا تھا۔ وہ بولی کہ چھوڑ، کیا کر رہی ہے، آ جا میرے ساتھ۔ میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچی تو آگے خونخوار ریچھ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر غرایا تو میں نے کہا کہ میں دیوی کی بھکت ہوں، مجھے کالی دیوی کا آشیرواد ہے، تو وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا عمل پڑھا۔ کبھی مجھے میرے میاں کی آواز سنائی دیتی تو کبھی سانس کی اور کبھی چیخوں کی، لیکن میں نے عمل کر ہی لیا اور گھر واپس آ کر دوبارہ سو گئی۔ لیکن صبح میری طبیعت بہت بوجھل تھی۔ میاں نے مجھ سے محبت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے ان کو ٹال دیا کہ وزن میں کم کر رہی ہوں، میں خود ہی کر رہی ہوں۔ آخری عمل تھا جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ جب میں نے اپنے عمل کر رہی تھی تو ہمارے گھر میں سے ایک الو آ کر بیٹھنے لگا تھا۔ میں نے اماں جمن سے کہا، جو کہ ہماری خاندانی ملازم تھی، تو انہوں نے کہا کہ الو اچھا نہیں ہوتا، یہ تو منحوس جانور ہے، جب کسی گھر میں بلائیں آتی ہیں تو تب الو بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے بہرحال جب یہ عمل دوبارہ سے شروع کیا تو بہت عجیب حالت تھی۔ میرا ویٹ بہت کم ہو گیا تھا، میرا رنگ پیلا زرد ہوتا جاتا اور میری بھوک بالکل ختم۔ مجھے نیند بھی بہت کم آتی تھی۔ جب بھی میں سونے کے لیے لیٹتی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی کہتا ہے اٹھو۔ بس ایسے ہی میرے دن گزر رہے تھے۔ اب مجھے آخری جمعرات کا سخت بے چینی سے انتظار تھا۔ سانس تو میری واپس نہیں لوٹی،
لیکن میاں اس دن کام پر نہیں گئے تھے۔ میرے لیے اب مسئلہ تھا۔ اس کا حل میں نے ایسے نکالا کہ دودھ میں میاں کو نیند کی گولیاں ڈال کے دے دی، جس سے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں رہا، اور میں آرام سے باہر نکل گئی۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، سو میں چلتی گئی۔ ابھی میں چلتی جا رہی تھی کہ جو بھی پیچھے تھا وہ آگے آگے چلنے لگا۔ وہ ایک آدمی تھا جو کہ ہاتھ میں لانٹین ٹائپ کی کچھ چیز رکھے ہوا تھا۔ وہ مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا، لیکن اس کی چال میں ٹک ٹک کی آوازیں تھیں۔ میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں کی جگہ گھوڑے کے کھر تھے۔ میں ایک دم سے رک گئی تو وہ مڑا۔ میں نے بھی کہا کہ جو اس عورت نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ بولا کہ میں کیا کروں؟ میں گھبرا گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنے میں مجھے اسی عورت کی آواز آئی، میں نے پھر اس سے کہا کہ اب کی بار وہ غائب ہو گیا۔ آگے وہ قبر تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ چلی جا چلی جا۔ میں نے اس سے بھی کہا تو وہ غائب ہو گئی۔ اب میں نے قبر کے اوپر بیٹھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیا تو قبر ہلنے لگ گئی۔ مجھے اس عورت کی آواز آئی، اٹھ کے منتر پڑھ۔ میں اٹھ کر دوبارہ سے منتر پڑھنے لگی۔ اب کی قبر پھٹی اور اس میں سے وہ 3 سالہ بچہ کفن سمیت باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے اپنا منتر جاری رکھا۔ وہ میرے قریب آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ بھی میری نظر کا دھوکہ تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک عورت دیکھی، کالی سیاہ رنگت والی، وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بندر نما انسان، وہ بھی میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نزدیک آیا وہ غائب ہو گیا۔ خیر میں نے بہت ہمت کر کے اپنا عمل پورا کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ دوسرے دن مجھے بہت تیز بخار ہوا۔ اس طرح ایک رات سوتے سوتے میں نے اپنے میاں کو اپنے پاس پایا، جبکہ وہ تو جاب پر تھے۔ تو وہ کون تھا؟ جب میں نے اپنے سائڈ ٹیبل پر لائٹس آن کی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دن گزرتے رہے۔ اب دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ ایک دن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ خوشخبری ہے۔ بس پھر تو میری پوری فیملی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن میں جانے کیوں خوش نہیں تھی۔ اس تمام عرصہ میں نے کوئی عبادت نہیں کی۔ یہ میرے گھر 9 ماہ کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سب بہت خوش تھے۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی کہ میرا بچہ بھی چھوٹا تھا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید کپڑوں والے آدمی ہیں۔ اس نے میرے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بہت سے غور دیکھا، وہ کوئی خواب نہیں تھا، اور جب میں اٹھ کر لائٹس آن کی تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا کھیلتا کھیلتا گر گیا ہے، اور کبھی کبھی خواب دیکھتی کہ بچے کو کوئی عورت لے کے جا رہی ہے۔ کبھی میں دیکھتی کہ میرا بچہ ایک عجیب قسم کی عورت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کبھی میں دیکھتی کہ میرا بیٹا کسی بچے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہے۔ دوسرا بچہ وہ ہوتا ہے جس کی قبر پر میں نے عمل کیا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن بچے کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ ابھی وہ 20 دن کا تھا۔ بہت علاج کروایا لیکن وہ بچ نہ سکا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میں تیسرے دن ہوش میں آئی۔ سبھی بہت مرجھائے ہوئے تھے۔ میں تو بالکل بکھر سی گئی تھی، جیسے کچھ بھی نہ رہا ہو میرے پاس۔ میں گمسم سی ہو گئی۔ بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا اندر۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں جو نماز روٹین میں پڑھتی تھی سب کچھ چھوڑ چکی تھی، لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے مغرب کی اذان ہوئی تو عجیب سا سکون محسوس ہوا، ایسا سکون جو کبھی میں کھو چکی تھی۔ میں اٹھی اور وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے دوران مجھے عجیب و غریب کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن میں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے تسبیح بھی پڑھی۔ ساری رات میں روتی رہی۔ عشاء کی نماز کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مگر میں نے نماز ادا کی اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے بہت سکون کی نیند آئی جو کافی ماہ سے غائب تھی۔ میں پہلے کی طرح پابند ہو چکی تھی۔ اب گھر کی حالات مختلف تھے۔ ساس کو دوبارہ امید ہو چلی تھی کہ دوسری بات بھی میں پھول کھل سکتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ سال ہو گیا تھا اور کچھ بھی نہ ہوا۔ میری سہیلی نے مجھے کہا کہ دوبارہ چلتے ہیں تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے دل سے معافی مانگی کہ میں اب دوبارہ سے گناہ نہیں کروں گی۔ میرے گھر دوسری بار خوشخبری ہوئی۔ اس بار میرے پاس 2 جڑواں بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پورے گھر میں جشن کا سما تھا اور یوں میرا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ یہ تیسری کہانی بھی ایک سچی بپتا ہے۔ انڈیا کے صوبہ بنگال کے ایک گاؤں میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں تھا۔ حکومت نے وہاں کوئی لوگوں کی فرمائش پر 1962 میں ایک ریلوے اسٹیشن بنایا۔ اس گاؤں کا نام تھا بیگون کوردار۔ جب ریلوے اسٹیشن تعمیر ہوا تو لوگ بہت خوش تھے۔
کہ چلو سفر میں آسانی ہو جائے گی. کچھ دیر تو سب ٹھیک تھا، لیکن ایک دن اچانک شام کو ریلوے اسٹیشن ماسٹر جو ساتھ میں بنے ایکوارا میں رہتا تھا، اس نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا. شام کی ٹرین جیسے ہی مسافر لے کر روانہ ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا. تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایک لڑکی کہیں پر جانا چاہتی ہو اور اس سے ٹرین چھوٹ گئی ہے. بہرحال اس نے بات کو اگنور کر دیا. لیکن کل ٹھیک شام کے وقت اس نے پھر ایسا ہی منظر دیکھا کہ لڑکی ٹرین کے ساتھ ساتھ پٹری پر بھاگ رہی تھی، اور وہ بھی ساتھ ساتھ. وہ بہت دیر حیران رہا. سب دیکھ کر تیسرے دن کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ٹرین کے ساتھ تیزی تیزی سے بھاگ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹرین سے بھی بہت آگے نکل گئی تھی. اب اس بات کا ذکر اپنے کولیگ کے ساتھ کیا تو وہ بھی حیران ہوا. لیکن اس کے ٹھیک چوتھے دن ریلوے اسٹیشن ماسٹر اپنے ہی کمرے میں مردہ حالت میں ملا. اس کے بعد ایک نیا اسٹیشن ماسٹر آیا. اس نے بھی وہی لڑکی بار بار دیکھی. وہ ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی. اس نے بھی بات اپنے کولیگ کو بتائی. وہ بہت ڈر سا گیا تھا. اور ٹھیک دوسرے دن وہ اسٹیشن ماسٹر بھی اپنے ہی کمرے میں مردہ پایا گیا. اب تو کافی لوگوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے ایسی لڑکی دیکھی ہے. وہ کون تھی ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا. کچھ لوگوں نے اسے اسٹیشن میں درخت پر بھی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. جو بھی اسے دیکھتا یا تو وہ بیمار ہو جاتا یا مر جاتا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے شام کو ادھر جانا ہی چھوڑ دیا. لوگوں میں بہت خوف و ہراس پایا جانے لگ گیا تھا. اب دھیرے دھیرے وہ ریلوے اسٹیشن ویران ہوتا گیا. گاڑیوں نے شام کو ادھر رکنا بھی چھوڑ دیا تھا. وہ اسٹیشن تھوڑے عرصے چل سکا تھا، اور پھر اسی گاؤں کے لوگوں کے کہنے پر اس کو پکا بند کر دیا گیا. میں نے دیکھا تھا کہ اسے بند کرنے کی وجہ وہاں ایک لڑکی نظر آنے والا بھوت تھا. گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت پہلے اس گاؤں میں کوئی لڑکی تھی جو ٹرین کی پٹری پر خودکشی کر گئی تھی. اب اس کا بھوت وہاں آ گیا تھا. بہرحال اسٹیشن بند ہو چکا تھا. اب وہاں لوگ روز 40 کلومیٹر تک سفر کرتے اور دوسرے گاؤں میں جا کر ٹرین لیتے. اسی طرح وقت گزرتا گیا. لڑکی کا بھوت ابھی بھی گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں پر سوار تھا. وہ اسٹیشن ویران پڑا تھا. اس اسٹیشن کو بہت زیادہ کوریج دی گئی اور بہت سے پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے وہاں جا کے فلمیں بھی بنائی. پھر جیسے جیسے زمانہ بدلا تو وہاں کی ایک ٹیم جو نیگیٹو انرجی اور بھوت پریت کا پتہ لگاتی تھی، اس نے خود اظہار کیا کہ اس اسٹیشن پر رات وہ گزاریں گے اور اس راز کا پتہ چلائیں گے. سبھی لوگوں نے ان کو بہت روکا، لیکن انہوں نے سب کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا سامان لے کر اس اسٹیشن پر رات کو پہنچ گئے. وہاں پر ساری رات گزاری، لیکن ان کے کسی بھی آلے میں جو بھوت پریتوں کا پتہ چلاتے تھے وہ اس چیزوں کو نہیں کیچ کر سکے. لہٰذا وہ سب خیریت سے واپس آ گئے. تو انہوں نے سب کچھ بتایا کہ وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس طرح حکومت نے اس اسٹیشن کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کر دیا اور سب روٹین پہ آ گیا. آج بھی اسٹیشن آباد ضرور ہے، لیکن شام کو اسٹیشن بالکل ویران ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی گاڑی وہاں سے رات یا شام کو گزرے تو سب مسافر اپنی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں اور ڈرائیور اس اسٹیشن پر آنے سے پہلے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دیتے ہیں. وہ اسٹیشن اب دن اور دوپہر کو آباد ہوتا ہے. جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بند ہو جاتا ہے. آج بھی لوگ وہاں پر خوفزدہ ہیں. لسن جی، آج کی سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی. اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس میں آ کے ضرور دیں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.